آج آپ دیکھتے ہو الحمدللہ دارالعلوم دیوبند کا فیض دنیا کے مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بہت دکھائی. دنیا کے 6 بر اعظم میں نے دیکھے اور دور دراز دنیا کے علاقوں میں بھی جانا ہوا. اتفاق سے تنزانیہ پہلی بار آیا ہوں، ورنہ ساری دنیا میں نے دیکھی. جہاں کہیں گیا ہوں تو وہاں دارالعلوم دیوبند کا یا براہ راست یا بالواسطہ فیض آنکھوں سے نظر آتا ہے. کہیں اگر کسی مسجد میں، دور دراز کی مسجد، ایک مرتبہ میں انڈونیشیا میں تھا، لوگ مجھے لے گئے پہاڑ کی چوٹی پر، وہ عام بستی سے بہت دور. وہاں مجھے مغرب کے نماز کا وقت پیش آیا تو میں نے ساتھی سے کہا بھائی تم مسجد ہو تو نماز پڑھنا چاہتے ہیں. مسجد میں جا کے نماز پڑھی. امام نماز پڑھنے کے بعد امام صاحب آئے، ان سے ملاقات ہوئی. بھائی کہاں سے آپ؟ کہاں سے؟ کہ میں دارالعلوم دیوبند سے پڑھ رہی ہوں. اس چھوٹی سی بستی میں، پہاڑ کی ایک بستی میں بھی وہ دین کا دیا چراغ روشن کیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ اس طرح ہوا کہ ایسا نہیں ہوا تھا کہ دارالعلوم دیوبند کو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے ایک نقشہ بنایا ہو، ایک پلاٹ خریدا ہو اور پلاٹ کے اندر نقشہ بنایا ہو اور اس میں یہ بتایا ہو کہ یہ امیر ہوگا، یہ صدر ہوگا، یہ سیکرٹری ہوگا. بلکہ وہ 2 آدمی تھے، ایک استاد ایک شاگرد. استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، شاگرد ملا محمد. دونوں ایک انار کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. استاد نے پڑھانا شروع کر دیا، طالب علم نے پڑھنا شروع کر دیا اور یہاں سے آغاز ہوا. کوئی منصوبہ نہیں، کوئی پلان نہیں، کوئی دستور نہیں، کوئی تنظیم نہیں، وہی شروع ہو گیا. لیکن لوگ کچھ ملتے گئے اور کارنامہ بنتا گیا. اسی طرح دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا. لیکن بعد میں اس مدرسے کی عمارت بھی بنی، اس کا نظام بھی بنا، اس کا دستور بھی بنا، اس کا محتمم بھی ہوا، نائب محتمم بھی ہوا، ناظم بھی ہوا، سب کچھ ہوا. لیکن مقصود کیا تھا؟ مقصود صرف اقرا، مقصود اقرا تھا. یہ سب چیزیں جو تھی نا، یہ ثانوی درجے کی تھی. یہ مقصود نہیں، تنظیم مقصود نہیں، جماعت مقصود نہیں، وہ صدر سیکرٹری مقصود نہیں، امیر مامور مقصود نہیں. مقصود کیا ہے؟ علم. اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کام کرتے رہے. بعد میں کچھ گڑبڑ ایسی ہوئی کہ وہ علم جو مقصود تھا اس کے بجائے یہ جو تنظیم تھی اس میں کچھ جھگڑے پیدا ہوئے. تنظیم میں جھگڑے ہوئے، علم میں تو نہیں ہوا، تنظیم میں ہو گیا. نتیجہ کیا ہوا؟ تنظیمیں تو 2 ہو گئے. ایک دارالعلوم دیوبند ہے قدیم، ایک دارالعلوم وقف ہے. لیکن اقرا وہاں بھی ہو رہا ہے، اقرا یہاں بھی ہو رہا ہے. پڑھایا وہاں بھی جا رہا ہے، یہاں بھی جا رہا ہے. دونوں کام چل رہے ہیں. لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں. شروع میں ہوا، غلطی ہوئی، لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن مقصود کیا تھا بھائی؟ تنظیم تھی، محتمم ہونا تھا، صدر مدرس ہونا تھا؟ نہیں، مقصود علم تھا، اقرا تھا. وہ اقرا وہاں بھی ہو رہا ہے، وہ اقرا یہاں بھی ہو رہا ہے، مقصود حاصل ہے. اب اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہاں جاؤں، وہ اگر کہے کہ میں دارالعلوم دیوبند قدیم میں جانا چاہتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں دارالعلوم وقف میں جانا چاہتا ہوں. میں نے کہا سبحان اللہ، جہاں چاہو چلے جاؤ. اقرا وہاں بھی ہو رہا ہے، اقرا یہاں بھی ہو رہا ہے. لہذا جہاں چاہو چلے جاؤ اور بس یہ نہ سمجھو کہ جو وہاں ہے وہ میرا دشمن ہے اور جو یہاں ہے وہ میرا دوست ہے. بلکہ وہ بھی طالب علم، یہ بھی طالب علم، وہ بھی معلم، یہ بھی معلم، وہ بھی دین کا درس دے رہا ہے، یہ بھی دین کا درس دے رہا ہے. اصل مقصود میں دونوں متحد ہیں. لہذا کوئی کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھے، کوئی اپنے آپ کو کسی کا مخالف نہ سمجھے.